جاوید قریشی صاحب ہیں ماہر قانون ہمارے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک ڈیڈ باڈی 2 سال کے بعد ریکور کرتی ہے پولیس تو ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہاں سے ملتا ہے اور کپڑے ملتے ہیں، تو اس پہ قانونی طور پہ کیا ملزم کو سزا مل سکے گی؟ اور اس سے پہلے جو اس نے اس مقتول کی بہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قتل کیا ہوتا ہے، اس میں صلح ہو چکی ہوتی ہے، راضی نامہ ہو چکا ہوتا ہے، تو کیا وہ کیس دوبارہ اس میں یہ گرفتار ہو سکتا ہے، اس میں اس کو سزا مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ کہ ہم عمران صاحب کی زبانی جانیں گے. عمران صاحب، یہ بڑا منفرد سا کیس ہے کہ ایسے بزرگ، ایسے ماں باپ، ایسے لوگ، ایسے شہری جو بہت ہی سادہ لوگ ہیں، بڑے ہی سادہ ہیں، جن کی ایک بیٹی، پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے، پھر وہ دوسری ان کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے. پھر وہ بھائی جو ہے، جو لگتا ہے کہ شاید بہن کا انتقام نہ لے یا بہن کے کیس کو پرسو نہ کرے، تو اس کو بھی وہ لاہور میں قتل کر دیتا ہے، اور 2 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مرنے والا نوجوان جو ہے وہ کہاں ہے. تو اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ قانونی طور پہ جو 2 سال میں شواہد ہیں وہ کتنے کارآمد رہ جاتے ہیں؟ ویسے تو چیزیں کلیکٹ کرنا، آلہ قتل برآمد کرنا، وہ بھی وہیں پہ ہی مل گیا جو جس چیز سے پندہ ڈالا گیا تھا، لیکن ڈیڈ باڈی جو ہے ظاہر ہے 2 سال کے بعد وہ ہڈیوں کی صورت میں ملی ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ایک حساس ایشو کے اوپر بات کرنے کا اور قانونی پہلوؤں کے روشنی میں. جرم، کرپشن، کوئی بھی ایسا معاملہ جو اللیگل ہو وہ چھپتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اپنی انجام تک پہنچتا ہے. کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، کسی بھی مسلک میں دیکھ لیں، اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. تو اب یہ 2 سال کا بات بتا رہے ہیں، اس سے پرانا بھی کوئی وقوع ہو تو وہ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آ جاتا ہے. اب اس والے میں آج کل ہماری ڈیجیٹل ایویڈنس ہے اور فورنزک سائنس ایجنسی ہمارے پنجاب میں، لاہور میں قائم ہے. اس کے تحت ہر کیس کو، کرمنل کیس کو، اس کی وقت کے تقاضوں کے مطابق پرکھا جاتا ہے. اب اس نے وہ ایک جرم کیا اور وہ جرم کرنے کے بعد اس نے اسے چھپا دیا، مگر 2 سال بعد وہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب ہائی لائٹ ہوا، اس میں آپ بتا رہے ہیں جیسے کنٹینٹس آف دا FIR ہیں کہ اس میں اس کی ہڈیاں ملی، مگر جب وہ فرنزک ہوا، جب وہ اس علاقہ پولیس نے اس کو قانونی پہلو کی روشنی میں جب اس کا سارا DNA وغیرہ کروایا تو وہ سارے شواہد سامنے آ گئے. اس میں پولیس کی اپریسیشن بنتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے پرانے FIR کی ذکر کی، اس میں اس نے پہلے 2 سال پہلے قبل اس کی بہن کو جو مرڈر کیا، اس میں جو کنٹینٹس آگے انویسٹیگیشن کے ہم نے دیکھے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ قصاص اینڈ دیت آرڈیننس جو ہمارے ملک میں لاگو ہو چکا ہوا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر ولی اپنی ذات رضامندی سے اسے معاف کر دے یا دیت لے کر معاف کر دے تو وہ تو کیس رک سکتا ہے. مگر جس میں ولی، اور اگر اس میں ولی میں مزید ورثہ بھی ہے، کوئی ایک بھی نہ معاف کرے تو کیس چلتا ہے. اب وہ جو بھائی تھا وہ بھی تو وارث تھا، اب اسے شک تھا، شبہ تھا کہ یہ کل کو کہیں نہ کہیں میرے اسٹیج پہ کرے. اور دوسری ایک چیز اور بات بتائی، اب وہ بیچاری اللہ کے گھر چلی گئی ہوئی کہ اگر وہ حاملہ ہو گئی تھی تو اس میں ایک اور 0 آ گئی، اور اس کا بھی وہ انسانیت کے ناطے اس کا بھی وہ آفینس ہوا کہ اس نے 2 جانیں لی، اور اس طرح ملا کر یہ 3 کیسز بنتے ہیں. اب اس میں پولیس کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہے اور وہ بڑی اچھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ آف دی لا ہے ہماری سوسائٹی میں. قباحتیں یا مشکلات یا چیلنجز اپنی جگہ پر. اب اس میں یہ ہے کہ جو لاہور میں وقوع ہوا، جو لاہور سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی اور اس کے اوپر جو شواہد سامنے آ گئے ہیں، اب اس کی روشنی میں یہاں پہ مضبوط ٹرائل بنے گا اور اس میں جو متعلقہ دفعات ہیں وہ بھی لگیں گی. اور جو 365 کا یہ FIR کروائی ہوئی تھی نا اغوا کی، اب اس میں 302,000. ٹھیک ہے عمران صاحب، اس میں ایک اور پہلو ہے. جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں جو لاہور میں شفیق آباد میں ہوتا ہے مرڈر، بھائی جو ہے وہ قتل کرتا ہے، وہ اس سے پہلے وہ جو بہن کو قتل کرتا ہے تو اس میں گرفتار بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے یہ کہا کہ آپ کا بیٹے کی بھی اغوا کی پہلے FIR ہوئی. جی ایسے ہی. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا میں نے کہیں پہ جو ہے جاب کے لیے بھجوایا تو وہاں سے چوری کر کے بھاگ گیا، تو وہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو مجھے پتا وہ کہاں پہ ہے، تو آپ مجھے پہلے اس FIR سے فارغ کروائیں تو پھر میں آپ کو اس سے ملوا دوں گا. اب وہ ملواتا کیسے جب وہ دنیا میں نہیں تھا، مار چکا تھا اس کو وہ. تو جس غرض کے لیے انہوں نے صلح نامہ کیا کہ بیٹا مل جائے گا،
اور وہ بھی اس نے مار دیا، ملزم نے قتل کر دیا اس کو، تو کیا پھر بھی یہ جو صلح نامہ ہے وہاں پہ سٹینڈ کرے گا یا کوئی نہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا سیریز آف ایکٹس کو دیکھتی ہے کورٹ جب ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب یہ پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے ساری اپنی رپورٹ بنا کے سارے اس کے نیکسس لکھنے ہیں کہ اس نے پہلے کس شرائط پہ راضی نامہ کروایا، کن گراؤنڈز پہ کرایا، وہ بھی سارے اس ریکارڈ کا حصہ بنیں گے. اور وہ ایک دھوکہ فراڈ کے زمرے میں تھا تو وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر ان کا دوبارہ اسٹیٹمنٹ کورٹ لے سکتی ہے. اب اس میں جو چلان مرتب ہو کر کورٹ آف لاء میں جائے گا تو یہ کلیکشن آف ایویڈنس اینڈ پروڈکشن آف ایویڈنس از دا رسپانسبلٹی آف دا پولیس انویسٹیگیشن ایجنسی. وہ اپنا اس پر کام کر رہے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں کورٹ آف لاء میں چلی جائیں گی. کورٹ آف لاء انہیں بلائے گی اور جو گواہان ہیں ان کے اوپر سوال جواب ہوں گے اور اس کی روشنی میں پھر انتظامیہ وہ پرانا والا کہ اگر ثابت ہو گیا کہ وہ دھوکہ فراڈ جعل سازی تھا تو وہ بھی نگیٹ ہو جائے گا. اور سیریز آف ایکٹ کے مطابق انہیں ہر جرم کی، ہر اوفینس کی سیپریٹ پنشمنٹ ہوتی ہے.